الیکٹرانکس دنیا کے دوستوں کو نقی چاند کا سلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف الیکٹرانکس۔ اپنی ٹاپ اسٹوری میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں موبائل ڈسٹریبیوشن کی نئی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ سیکنڈ اسٹوری پر آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ معروف چائنیز برانڈ ریئلمی نے اپنے جو پروگرامز ہیں اس کے تحت کیا کر رہا ہے اور کس شخصیت کو بڑی انہوں نے ہائر کر لیا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ٹاپ اسٹوری کی جانب۔ پاکستان دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مختلف موبائل فون کمپنیز ڈائریکٹ کچھ اور کچھ جو ہے ان ڈائریکٹ یعنی ڈسٹریبیوٹر کی توسط سے اپنے کاروبار کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنی پروڈکٹس کو انہی کے ذریعے پرموٹ کرتے ہیں۔ گزشتہ دنیا بھر میں جو موبائل فون کی قلت ہونے کے باعث اس کی ڈیمانڈ بڑھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چپ جو ہے وہ اویلیبل کم تعداد میں ہو رہی ہے چائنا میں، اور موبائل فون کی کھپت پاکستان میں بالخصوص بہت بڑھتی جا رہی ہے، وہ ہے اسمارٹ فون کی۔ اس کی وجہ ہے کسی وقت پاکستان میں اسمارٹ فون کی تعداد فیچر فون کے مقابلے میں کم تھی، اسمبلڈ کی صورت میں یا امپورٹ کی صورت میں، جو پاکستان میں امپورٹ موبائل فون کیے جاتے تھے۔ لیکن جوں 4G نے ترقی کی، اسمارٹ فیچر فون، اسی طرح سوشل میڈیا کی چمک دمک نے جو ہے اس کو مزید پرموٹ کر دیا، اور اسمارٹ فون سے کنورٹ ہو کے لوگ اب 5G کی طرف جا رہے ہیں اسمارٹ فون میں، یعنی 4G سے 5G کی طرف جانے کا مستقبل جو سال شروع ہو گیا ہے، سمجھ لیں 2022، اس میں اسمارٹ فون کی 5G سہولت کے ساتھ اویلیبل اسمارٹ فون ہوں گے، اور فیچر فون والے 4G پہ کنورٹ ہو رہے ہیں، یعنی 2G 4G پر کنورٹ ہو رہا ہے، جس کے تحت کروڑوں صارفین آفیشیل پاکستان میں جو موبائل فون آفیشیل امپورٹ ہوتے ہیں ان کی تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ ہر مہینے جو امپورٹ کیے جاتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 12 سے 15 لاکھ، اور اسی سے ڈبل کے قریب یا ڈبل نہیں تو 60-70% اسمبلڈ بھی یہاں کیے جاتے ہیں، ان کی تعداد کئی لاکھ ہے۔ اس طرح یہ دیکھا جائے تو ہر روز 1 لاکھ فون، اسی طرح سال کے کروڑوں فون کی کھپت ابھی چل رہی ہے۔ اسی میں ایک نیا نمایاں اضافہ اس طرح ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو کام کرنے والے ادارے مختلف ڈسٹریبیوشن کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں، جو ڈسٹریبیوشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی کے اندر جو ہے وہ کئی برانڈ نے اپنے کئی یعنی زیادہ تعداد میں ڈسٹریبیوٹر جو ہے مقرر کر دیے ہیں، اور اب یہاں پر بظاہر جو کام کر رہے ہیں نیٹ ورک جو ڈسٹریبیوٹرز کے، وہ اپنا معاملات طے کر چکے ہیں، جس میں تعداد کم ہے جس ڈسٹریبیوٹر کے پاس، وہ آگے کی جنگ کے لیے تیار کھڑا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، ابھی اطلاعات کے مطابق کہ نئے سال کے آغاز میں اس وقت پاکستان میں چائنیز کی تقریباً آدھے درجن سے زائد ڈائریکٹ کمپنیاں جو ہیں وہ ڈسٹریبیوشن کی تلاش میں پاکستان میں آ چکی ہیں، اور وہ اپنے نئے ڈسٹریبیوٹر تلاش کر رہی ہیں، کچھ ڈائریکٹ مال دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب وہ اس کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، جو کئی نئے ادارے جو آ رہے ہیں، جو تیزی سے اپنا ورت بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی جو حیثیت ہے اسے تسلیم کرانے کی جدوجہد کر رہے ہیں، وہ بھی ڈسٹریبیوشن مختلف حاصل کرنے کے لیے پر تول چکے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد بھی شروع کر دی ہے۔ یہاں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو چائنا کی معروف برانڈ آ رہی ہے، چائنا کے علاوہ کورین ہے، اسی طرح دیگر ممالک کے بھی لوگ یہاں متوجہ ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ وہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں اسمارٹ فون کا فیچر جو ہے، یعنی جو اسمارٹ فون جو ہے اس کی کھپت، اس کا سینیریو بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، اور پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی کے تحت اس میں نمایاں موبائل فون کے یوزر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی بنیاد پر آپ کو سم سے بھی اس کا موازنہ کریں، جو مختلف موبائل فون کمپنیز اپنی سمز فروخت کرتی ہیں، اس میں بھی بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اب جو یہ نئی برانڈ کوششیں کر رہے ہیں پاکستان میں، جس میں آدھا درجن سے زیادہ ہیں، کچھ کورین برانڈ بھی آ رہے ہیں، اسی طرح دیگر
چائنا کی برانڈ آج کل مختلف دوستوں سے، چاہنے والوں سے جو موبائل فون کے ڈسٹریبیوٹر کے لیے حقوق لینا چاہتے ہیں، ذاتی طور پہ بھی رابطہ کر رہے ہیں، اور ان میں پاکستانی کچھ دوست بھی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب جد و جہد ان کی مزید عروج پہ جا رہی ہے۔ نیا سال شروع ہوتے ہی یہ پہلے کوارٹر میں ان کی جنگ بہت شدت سے اختیار کر جائے گی، جس کے اندر جو ہے مختلف کمپنیاں ڈسٹریبیوٹر حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ کم بولی کے چکر میں بھی آ جائیں گے، مراعات اور دینے اور لینے میں بھی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ اسی طرح مختلف جو بڑی شخصیات ہیں، معروف شخصیات ہیں، وہ بھی اس میں شریک کار ہو رہی ہیں۔ کچھ کو ڈسٹریبیوشن مل گئی ہے، کچھ کے فیصلے ہونا باقی ہیں۔ نئے سال کے آغاز میں کچھ کی ڈسٹریبیوشن کے فیصلے ہونا، دنیا کی جو معروف برانڈ ہیں ان کے بھی فیصلے ہونے باقی ہیں، جو مزید ڈسٹریبیوٹر بنا رہے ہیں۔ اسی طرح جو غیر معروف برانڈ ہیں وہ اپنے آپ کو بڑی حیثیت ثابت کرنے کے لیے مقابلے پر اتر آئی ہیں، اور وہ بہت زیادہ موبائل صارفین کے لیے جدید ماڈل لا رہے ہیں۔ اسی طرح فیسلٹی بھی اپنے ڈسٹریبیوٹر کو دینے کے لیے تیار ہے۔ تو دیکھیے آنے والا وقت بتائے گا جو کون آتا ہے اور کون نکل جاتا ہے۔ انتظار کیجیے۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ پاکستان میں تیزی سے مقبول ہونے والی اوپو کی ذیلی برانڈ ریئل می اپنے گزشتہ دنوں 3 ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ ان کا الائنس ہو گیا، اور انہوں نے اپنے 3 ڈسٹریبیوٹر نئے جو ہے نا وہ منتخب کر لیے۔ نئے سے مراد یہ ہے کہ وہ پہلی مرتبہ ہی ڈسٹریبیوشن دے رہے ہیں ریئل می، اور اس کے لیے 3 ڈسٹریبیوٹرز کا باضابطہ اطلاعات کے مطابق انتخاب کر لیا گیا تھا، جس میں یونائٹڈ موبائل، ایئر لنک اور M&P شامل تھے۔ اب 29 دسمبر کو یعنی کل 2 پروگرام ہو رہے ہیں، ایک کراچی میں ہو رہا ہے اور ایک جو ہے اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ یعنی ایک پروگرام ساؤتھ کا ہے اور ایک پروگرام نارتھ کا ہے۔ نارتھ کے پروگرام جو ہے وہ ایئر لنک نارتھ کے ڈسٹریبیوٹر کی حیثیت سے ارینج کر رہے ہیں، ساؤتھ کا پروگرام یونائٹڈ موبائل ساؤتھ کے ڈسٹریبیوٹر کی حیثیت سے ارینج کر رہے ہیں، اور دونوں بیک وقت ہوں گے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اسلام آباد ہوٹل میں نارتھ کا پروگرام اسی وقت ہے یعنی کل، اور اسی طرح کراچی میں یونائٹڈ موبائل کا پروگرام منعقد کیا جائے گا، جس میں ان گیٹ ٹوگیدر اپنے ڈیلرز کے ساتھ ریئل می بھی بلائیں گے اپنے ایم ڈیز کو، اور یونائٹڈ موبائل بھی جو اپنے دوست اور چاہنے والے ان کے ایم ڈیز ہیں، ان کے ڈیلرز ہیں، ان کو مدعو کریں گے آئی ٹی پر۔ اب کل اس کی تقریر جو بھی ہوگی اس کے متعلق تو آپ کو آگاہی کروں گا، لیکن امید یہ کی جا رہی ہے ان کے تیسرا جو لاہور کا پروگرام ہے وہ شاید 30 تاریخ کو ہو، کیونکہ ہم اس سے پہلے آپ کو یہ خبر دے چکے ہیں ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے جو خبر کی تھی کہ اس میں یہ تینوں پروگرام جو ہیں وہ 31 دسمبر سے پہلے یعنی اسی سال ہونے ہیں۔ اگلے سال سے ان کو مال کی فراہمی شروع کر دی جائے گی۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ یونائٹڈ موبائل کی ڈسٹریبیوشن بیسیکلی ان کے ذیلی ادارے ٹیلی ٹیک نے حاصل کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 ڈسٹریبیوٹرز میں سے ٹیلی ٹیک ساؤتھ کے لیے ہے، سینٹرل کے لیے M&P ہے، اور نارتھ کے لیے ایئر لنک ہے۔ تو بیسیکلی کل کی جو یونائٹڈ کا ذیلی ادارہ ہے کراچی میں منعقد ہونے والی تقریب ٹیلی ٹیک کی جانب سے ہے، اور اسلام آباد ہوٹل میں منعقد کردہ جو تقریب ہے وہ ایئر لنک کی جانب سے ہے نارتھ کے ڈیلرز کے لیے۔ اس میں کیا اہم چیزیں وہ بتاتے ہیں اپنے ایم ڈیز کو، اس کی آگاہی انشاءاللہ کل آپ کو میں ضرور دوں گا اللہ نے چاہا تو۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ریئل می نے پاکستان میں ایک معروف شخصیت فہد عوان کو جو ہے وہ منتخب کر لیا ہے اپنی ٹیم کے لیے، اور ان کو یعنی چینل ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپائنٹ کر لیا ہے، جو اپنے عہدے کا چارج 1 تاریخ یعنی 1 جنوری سے فرائض اپنے انجام دیں گے ریئل می میں۔
اور وہ یہاں یہ میں بھی بتاتا چلوں کہ وہ ایک انتہائی شرف النفس اور محنتی کارکن ہیں اور بڑے نیچے سے اوپر کی جانب سفر کیا ہے، اور ان کے مراسم کمپنی، ڈسٹریبیوٹر اور ڈیلرز کے ساتھ یکساں ہیں، وہ سب میں یکساں مقبول ہیں اور محنتی ہیں۔ امید کی جا رہی ہے یہ اپنے فرائض جب ادا کریں گے تو اس میں تینوں ڈسٹریبیوٹر اور کمپنی کے درمیان بہترین رابطے کا ذریعہ بنیں گے، اور اسی طرح اپنے ڈیلرز کو بھی ان کے اٹینڈ کرتے رہیں گے۔ تو فائد امان صاحب کو مبارک کہ انہوں نے ریئل می کے چینل ڈائریکٹر کے حیثیت سے ان کا انتخاب کر لیا گیا۔ ریئل می مستقبل میں بھی کئی سیٹوں پر ابھی فوری طور پر یعنی جنوری کے پہلے ہفتے میں یہ شاید ہائرنگ مکمل کر لی جائے، اس میں بہت سارے نئے لوگ شامل کیے جائیں گے اور اس کے لیے کئی نامور شخصیات نے انٹرویو بھی دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کس کو ان میں سے منتخب کیا جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔